وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم منہاج العربیہ اول کا درس نمبر 6 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس کو یاد رکھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 6۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 6۔ البیت معنی گھر، اس پر الف لام آ گیا ہے، اس وجہ سے دو پیش نہیں ہیں۔ جس لفظ پر الف لام آئے گا اس پر تنوین یعنی دو زبر، دو پیش، دو زیر وغیرہ نہیں آئیں گے۔ ایسے ہی المدرسۃ، اس پر بھی الف لام ہے، یہ مدرستن تھا تو الف لام لگا دیا تو ایک پیش باقی رہا اور ایک پیش ختم ہو گیا تو المدرسۃ ہو گیا۔ جہاں پر بھی الف لام آئے گا وہاں پر تنوین نہیں آئے گی۔ یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ فی البیت، فی کا معنی ہوتا ہے میں اور بیت کا معنی گھر، تو فی البیت معنی ہوگا گھر میں، اور فی جہاں پر بھی آئے گا وہ اپنے بعد والے لفظ کو زیر دے گا، جیسے کہ آپ بیتی میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ فی البیت ہے تو فی کی وجہ سے البیت ہو گیا، یعنی پیش نہیں بلکہ زیر آئے گا، اس کو حرف جر کہتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں جہاں پر بھی فی آئے اس کے آخری حرف پر زیر دیں، جیسے فی البیت گھر میں۔ فی المدرسۃ، فی کا معنی میں، مدرسہ معنی مدرسہ، فی المدرسۃ کا معنی ہوا مدرسے میں، اس پر بھی دیکھ لیجئے زیر ہے کیونکہ یہاں پر بھی فی آیا ہے۔ الفرس، الفرس معنی گھوڑا، آپ فرسن پڑھ چکے ہیں گھوڑا، اور اس پر الف لام داخل کر دیا گیا تو ایک پیش گر گیا، الفرس ہو گیا۔ الفرس معنی گھوڑا۔ الجمل معنی اونٹ، یہ بھی آ چکا ہے جمل، اس پر بھی الف لام آ گیا، ایک پیش باقی رہا، ایک پیش گر گیا، الجمل معنی اونٹ۔ علی الفرس، علی کا معنی ہوتا ہے پر، فرسن معنی گھوڑا، تو یہ زیر سین پر علی کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ جس طرح فی کی وجہ سے کلمے کے آخر میں زیر آتا ہے، اسی طرح علی کی وجہ سے بھی کلمے کے آخر میں زیر آتا ہے، تو یہ علی الفرس کا معنی ہوا گھوڑے پر۔ علی الجمل، علی معنی پر، جمل معنی پڑھ چکے ہیں آپ اونٹ، تو علی الجمل یعنی اونٹ پر، الف لام کی وجہ سے دو زیر نہیں آئے، ایک زیر آیا ہے، اور یہ زیر علی کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر علی نہیں ہوتا تو پیش آتا جس طرح کے اوپر والے جملے میں ہے۔ المیدان، میدان، میدان یعنی جگہ وغیرہ میدان ہی بولتے ہیں۔ المسجد، مسجد۔ الی المیدان، میدان تک یا میدان کی طرف، آپ یہاں پر تک معنی ہی لگائیں۔
یعنی الی المیدانی میدان تک، یہاں پر بھی زیر آئے گا الا کی وجہ سے، کیونکہ الا بھی زیر دیتا ہے۔ الی المسجدی، الا کا معنی تک، طرف، مسجد کا معنی تک، معنی ہوا مسجد تک۔ الولد معنی لڑکا، الوالد معنی باپ، والد۔ للولدی، لام کا معنی یہاں پر لیے ہیں، لام کا معنی کے لیے، یعنی للولدی ترجمہ ہوگا لڑکے کے لیے۔ یہاں پر لام بھی حرف زیر دینے والا حرف ہے، اس کی وجہ سے بھی ولد پر زیر آ رہا ہے اور اس کا الف گر گیا ہے۔ جب آپ لام کو ملائیں گے تو اس لفظ کا الف گر جائے گا، جیسے یہ للولدی اصل میں لام زیر لی اور الولدی تھا، لام کی وجہ سے کلمے کے آخر میں زیر آیا تو لی الولدی ہو گیا، پھر اس کو ملا دیا، الف کو گرا دیا تو للولدی ہو گیا، یعنی الف گر جائے گا جس وقت جس کلمے پر لام آئے گا تو اس کا الف گر جائے گا، یعنی للولدی لڑکے کے لیے۔ للوالدی، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوا ہے، لام زیر آیا جس کا معنی ہے کے لیے، اور الوالدی تو اس کا الوالدی کا الف گر گیا، للوالدی ہو گیا، للوالدی یعنی لڑکے کے لیے، نہیں للوالدی والد کے لیے، للولدی لڑکے کے لیے، للوالدی والد کے لیے۔ البیت معنی گھر، المدرسۃ معنی مدرسہ، من البیت گھر سے، من کا معنی سے ہوتا ہے اور بیت کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں گھر ہوتا ہے، تو من البیت یہ غلط لکھا ہوا ہے بلکہ یہ من البیت ہے، من البیت یعنی گھر سے۔ من المدرسۃ یعنی مدرسے سے، یعنی من معنی سے، بیت معنی گھر، تو من البیت کا معنی ہوا گھر سے۔ من المدرسۃ من معنی سے، مدرسہ معنی مدرسہ معنی ہوا مدرسے سے۔ فی معنی میں، القرآنی معنی قرآن، فی القرآنی کا معنی ہوا قرآن میں، فی القرآنی یعنی قرآن میں۔ من اللہ من معنی سے، اللہ معنی اللہ، معنی ہوا اللہ سے، من اللہ یعنی اللہ سے۔ یہاں پر من کے نون کو زبر دے دیا تاکہ اللہ کا لام جو ساکن ہے اس کو ملا کر پڑھا جا سکے، اور یہاں پر اس کا حمزہ گرا دیا، جس طرح کے لام میں گرا دیا ہے اسی طرح یہاں پر بھی حمزہ گر جائے گا جس وقت ملا کر پڑھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے تمام میں حمزہ گر رہا ہے، جیسے فی القرآنی، الی المسجدی وغیرہ میں سب میں، لیکن لام جب آئے گا تو اس میں لکھا بھی نہیں جائے گا اور نہ ہی پڑھا جائے گا، اور اس میں لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا،
جیسے من اللہ میں، فی القرآن وغیرہ میں حمزہ لکھا ہوا تو ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ من البیتی، من معنی سے، بیت معنی گھر، من البیت کا معنی ہوا گھر سے، الی المسجد، مسجد الی معنی تک، مسجد معنی مسجد، الی المسجد کا معنی ہوا مسجد تک، الی المیدانی، میدان تک، الی معنی تک، میدان معنی میدان، معنی ہوا میدان تک، یا طرف لگا دیتے ہیں، الی معنی طرف، میدان معنی میدان، میدان کی طرف، فی اللعب، فی معنی میں، اور لعب معنی پڑھ چکے ہیں آپ کھیل، فی اللعب کا معنی ہوا کھیل میں، للہ، اللہ کے لیے، یہاں پر بھی اللہ کے حمزہ کو گرا دیا کیونکہ لی حرف زیر آیا ہے۔ للہ کا معنی ہوا اللہ کے لیے، للولدی، للولدی کا معنی ہوا لڑکے کے لیے، لی کا معنی کے لیے، ولدی معنی ولدن معنی لڑکا، اور الف لام آنے کی وجہ سے ایک زیر آیا ہے اور زیر لام کی وجہ سے آیا ہے ورنہ تو پیش آتا۔ للولدی کا معنی ہوا لڑکے کے لیے، علی الوالدی، علی معنی پر، الوالدی معنی والد یعنی والد پر۔ یہ دے رہے ہیں نوٹ، لام زیر لی لگانے کی کافی مشق کرائی جائے یعنی بار بار لگوایا جائے۔ الف لام والے اسم پر لام زیر لی لگانے سے الف لام میں حمزہ گر جاتا ہے، یعنی جیسے کہ علی الوالدی پر، جیسے للولدی پر لام داخل کیا تو الولدی کا حمزہ گر گیا، یہی بتا رہے ہیں۔ اور آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ حرف زر جو اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ 5 ہیں اور ان کو یاد رکھیں، فی، علی، الی، لام زیر لی اور من، فی، علی، الی، لام زیر لی اور من، یہ جہاں پر بھی آئیں گے اپنے بعد والے کلمے کے آخری حرف کو زیر دیں گے، جیسے فی البیتی میں تا کلمے کا آخری حرف ہے اس پر فی کی وجہ سے زیر آ رہا ہے۔ آپ اس کو اور اچھی طرح ذہن نشی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمرین اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دی جائے گی۔